بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین، ہمارے آج کی حاضری کا مقصد ابھی حال ہی میں لندن میں مسلمانوں کے ساتھ مرزائیوں، قادیانیوں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ان کا ایک مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ تاحال میں نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے بعد بعض متشدد بریلی علماء، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کو ایک دفعہ پھر اہل سنت والجماعت، احناف، علماء دیوبند جو پاک و ہند بنگلہ دیش میں سب سے بڑا علمی حلقہ اور خالص سنی مکتبہ فکر ہے، ان کے خلاف گویا پروپیگنڈے کا ایک نیا موقع مل گیا، اور انہوں نے مرزائیوں کی بولی بولتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں، مرزائیوں، قادیانیوں نے اپنے مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کو، معاذ اللہ جھوٹی نبوت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تحذیر الناس کو مناظرے میں پیش کیا، جو کہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی وہ مایاناز کتاب ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق رسالت میں ڈوب کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رقم فرمائی۔ لہٰذا مرزائیوں کو ختم نبوت کا چور دروازہ معاذ اللہ تحذیر الناس سے دیا گیا ہے۔ یہ حضرات اتنا فہم نہیں رکھتے کہ مرزائی تحذیر الناس سے پہلے اپنے مرزا کی جھوٹی نبوت پر قرآن کی آیتوں اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پہلے جن کو صدیاں بیت چکی ہیں ان بزرگان دین کے اقوال پیش کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی معاذ اللہ مرزائیوں کو ختم نبوت کا چور دروازہ فراہم کر رہا ہے؟ تحذیر الناس پر ہمارے علماء 20 دفعہ لکھ چکے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال میں نے مکمل تحذیر الناس کا درس دیا جو 18 حصوں میں نیٹ پر موجود ہے، اور معتدل بریلی علماء نے جب اس کو سنا تو مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، یہ کتنی شاندار کتاب، اور حضور کے علوم اور معارف اور اوصاف حمیدہ و جمیلہ پر کتنی بہترین کتاب امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھی۔ رہی بات کہ معاذ اللہ اس میں ختم نبوت کا انکار کیا گیا ہے، تو یہ بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے اپنے زمانے کے، جسٹس پیر کرم شاہ ازہری صاحب، یہ اپنے حلقہ احباب میں بیک وقت مفسر قرآن بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، اور پاکستان کی شریعت کورٹ کے یہ جج بھی رہ چکے ہیں، اور بھیرا میں ان کا بہت بڑا دینی ادارہ ہے، اور اس وقت سرکاری اداروں کے اندر جہاں امامت خطابت کی ضرورت ہوتی ہے تو اکثر بھیرا کے فاضلین بریلی مکتبہ فکر سے نومینیٹ ہوتے ہیں ان اداروں کے اندر۔ گویا یہ دینی علوم پر بھی دسترس رکھنے والے تھے اپنے حلقہ احباب میں، اور پاکستان کی قانون اور دنیاوی علوم کے بھی ماہر تھے۔ ان کی رائے سے بہتر رائے کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وہ رائے جو خود مخالف پیش کر رہا ہے، میں کتنی بھی گواہیاں دوں، میں کتنی بھی توضیحات پیش کروں، جس نے نہ ماننا اس نے نہ ماننا ہوگا، لیکن یہ آپ کے گھر کے آدمی ہیں۔ یہ اس تحذیر الناس میری نظر میں صفحہ نمبر 58 پر بارشگاف الفاظ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا، یعنی میں یہ درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے تحذیر الناس کے اقتباسات پڑھنے کے بعد، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ، کوئی شک و شبہ نہیں، دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس بات کو صراحتاً سے ذکر کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ تو تحذیر الناس میں تو یہ وضاحت ہوگی کہ اس میں ختم نبوت کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اس سے ختم نبوت کا انکار نکالتے تو یقیناً وہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ دے رہا ہے، اور ہمارے اس قسم کے متشدد بریلی مرزائیوں کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ان اہل حق علماء کو عوام کے سامنے لا کر خواہ مخواہ میں لوگوں کو معاذ اللہ ختم نبوت کی انکار کی طرف لے کر آئیں۔ اب آگے آئیے، کیا مرزائی مناظرے کے اندر صرف تحذیر الناس پیش کرتے ہیں جو آج آپ تحذیر الناس کو بدنام کرنے کے لیے اور امام نانوتوی کو بدنام کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے ان اکابر کو بھی پیش کرتے ہیں جن کو بریلی حضرات بھی اپنے جید اکابر میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بریلی کیا کہیں گے؟ مثلاً یہی مرزائی مناظر، غالباً رضی نام ہے یا جو نام بھی ان کا، یہ نیٹ پر کئی مناظرے
ان کے موجود ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں سے کیے ہیں، ان میں بریلوی علماء کے ساتھ بھی ان کے مناظرے ہیں۔ انہی مناظروں میں سے ایک مناظرہ جو 26 مارچ 2025 کو اپلوڈ ہوا، ہسٹوریکل ڈیبیٹ احمدی مسلم ورسز بریلوی مفتی، اس کے اندر اس نے کئی بریلوی ایسے حوالہ جات پیش کیے اور بریلوی اکابر کے حوالہ جات پیش کیے کہ جس کے سامنے بریلوی مفتی بالکل لاجواب تھے۔ مثلا ہم چند کلپس اس مناظرے کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ نا الہام ہے، جو بھی ان کا دعویٰ کرے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ بھی باتیں آئیں گی جہاں احمد رضا خان نے لوح محفوظ اپنے بابوں کو دی ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے عبد القادر جیلانی کو نبی بنا دیا ہے، یا وہ بھی باتیں آئیں گی کہ احمد رضا خان نے کہا ہے کہ اولیاء ہر جگہ موجود ہیں اور اولیاء سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ جو شرکی عقائد آپ کی، یہ سارے ختم نبوت پہ ایک قسم کا ڈاکہ، یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ آپ کے کلمے بھی آئیں گے، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں، تو یہ تو عقیدہ ختم نبوت پر مناظرہ کرتے وقت صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی بھی پیش ہوں گے، اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ جس کے ہمارے بریلی علماء دفاع کرتے رہے ایک زمانہ تک، مناظرے کرتے رہے، کتابوں میں دفاع کرتے رہے، جیسا کہ یہ مرزائی آگے پیش بھی کرے گا، وہ بھی پیش ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک اور دلچسپ ملاحظہ، صورتحال ملاحظہ ہو کہ اسی مناظرے کے اندر اسی آدمی نے باقاعدہ بریلی بزرگ کی کتاب کا حوالہ کہ ابن عربی کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے، وہ پیش کر کے پھر باقاعدہ فتوحات مکیہ کا حوالہ دیا کہ ابن عربی رحمہ اللہ غیر تشریعی نبوت کو جاری مانتے ہیں، اور بریلیوں اس بات کو مانو کیونکہ یہ وہ آدمی بات کر رہا ہے جس کی لوح محفوظ پہ نظر ہے، وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہے، اور جو سامنے بریلی عالم بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی جواب اس کا نہیں دے سکے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ دعویٰ آپ کے دلیل آپ نے دینی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ختم نبوت تو الگ بات ہے، آپ کے بابوں کے پاس تو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ایک بات ہے قرآن کا علم ہونا، ایک بات ہے علم غیب۔ آپ کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کا علم ہے، یہ الگ بات ہے۔ آپ کا جنتی زیور کی کتاب عقیدہ جو 2 ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کو لوح محفوظ کا علم ہے۔ ان اولیاء میں کون آپ شامل کرتے ہیں؟ ابن عربی آپ شامل کرتے ہیں۔ ان کی بات حجت ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ لوح محفوظ سے یہ علم لا رہے ہیں، آپ کے قرآن سے لا رہے ہیں۔ میرا نہیں ہے قرآن، فتوحات مکیہ کو میں لوح محفوظ کا علم نہیں مانتا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان النبوۃ ساریہ فی کل موجود، کہ نبوت ہر چیز میں قیامت تک جاری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَإِنَّ النَّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبوت کا انقطاع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انما ہی نبوت التشریع، یہ تشریعی نبوت ہے۔ آپ نے دعویٰ کہ مسیحوں نے کہا میں شریعت اب آپ لایا دیکھیں، ہوں۔ یہ ابن عربی رحمہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بالکل عجیب و غریب عبارت ہے، ہمارے بریلی بھائی بھی اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور ہمیں بھی تعویلیں کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ کہ ابن عربی کی اس عبارت کی کوئی تعویل نہیں ہو پاتی، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم ابن عربی رحمہ اللہ کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں کہ جن میں سراطن انہوں نے ختم نبوت کے اقرار کیا۔ تو آپ یہاں کیا کہیں گے؟ کیا ابن عربی رحمہ اللہ یہ غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے؟ اس نے بھی یہی تقسیم کی کہ ایک تشریعی نبوت ہوتی ہے اور ایک غیر تشریعی نبوت ہوتی ہے۔ حضور تشریعی نبوت کو ختم کرنے والے تھے، غیر تشریعی نبوت کو ختم کرنے والے نہیں تھے، اور میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ امام نانوتھی سے پہلے ابن عربی کا حوالہ وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ کیا کہیں گے کہ ابن عربی رحمہ اللہ نے چور دروازہ پیش کیا؟ یہی مرزائی اس کو مناظرے میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کیا ابن فتوحات مکیہ کو آگ لگائیں گے؟ معاذ اللہ ابن عربی سے انکار کریں گے؟ اب اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے بریلی صاحبان کے ہاں 2 گروہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں نبی ہو گئے تھے، پیدائشی نبی تھے یا عالم ارواح میں نبی تھے، اور دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے آپ نبی نہیں تھے۔ اس گروہ کے نظریے کے بانی وہ ان کے سلطان المناظرین اشرف العلماء مولانا اشرف سیالوی ہیں، اور ماضی قریب میں اسے لے کر چلنے والے ان کے ایک اور سلطان المناظرین مولانا سعید احمد اسعد ہیں۔
حضور علیہ السلام کو اگر 40 سال سے پہلے نبی مانا جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ یہ مولانا اشرف سیالی صاحب کی کتاب تحقیقات اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چھپی ہوئی ہے جامعہ غوثیہ مہریہ سرگودا سے، یعنی اشرف سیالوی صاحب مولانا کی اپنی مدرسے سے، اور نومبر 2010 کے ایڈیشن ہے، طبع دوم ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 393 ہے، 94 ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے تو آپ خاتم النبیین کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے سرکار علیہ السلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہوئے؟ اگر سب سے پہلے پاک پیغمبر نبی ہیں تو 1,24,000 انبیاء کیسے بعد میں آ گئے؟ یہ تو ختم نبوت کی منافی ہے۔ جبکہ دوسرا گروہ وہ، اب آپ دیکھیں یہ اشرف سیالوی صاحب اور ان کی اولاد کیا کہتی ہے، اگر آپ سب سے پہلے نبی کو، آپ کو سب سے پہلے نبی مانا جائے تو پھر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کیسے آ گئے؟ اس سے تو آپ کی ختم نبوت ٹوٹ گئی، کیونکہ ختم نبوت کا معنی یہ تو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضور سب سے پہلے نبی ہے تو یہ نبی کیسے آ رہے ہیں؟ اسی عقیدے کو موجودہ زمانے میں مولانا سعید احمد اسد لے کر چلے کہ یہ مرزائیوں کو دروازہ دینا ہے کہ حضور کو سب سے پہلے نبی مان لیا جائے، ورنہ پھر ایک نبی مرزا قادیانی کے آنے سے اگر نبوت کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے تو 1,24,000 انبیاء کے آنے سے نبوت کا دروازہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کے مقابلے میں مولانا اشرف آصف گوندل اور ان کے ماننے والوں نے پھر مولانا سعید اسد کو باقاعدہ مناظرے کا بھی چیلنج دیا کہ نہیں، سب سے پہلے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ اسی مرزائی نے اس مناظرے میں ان بریلی حضرات کے اسی عقیدے کو پیش کیا کہ اگر حضور صلی اللہ، اور باقاعدہ اشرف گوندل صاحب، جلالی صاحب اور سعید اسد کا نام لیا اور صاف واضح کہا کہ بھئی مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، تو ایک طرف ختم نبوت کا معنی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، دوسری طرف سب سے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نبی مان کر پھر ان کے بعد 1,24,000 انبیاء بھی لا رہے ہیں، تو آپ سے تو مناظرے کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ سے تو مناظرے پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آگے اس مرزائی نے کہا کہ جی ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر، یا آج ہمیں کہتے ہیں کہ مرزائیوں کو چور دروازہ تم نے دیا، جبکہ خود مرزائی اس مناظرے میں اقرار کرتا ہے کہ ختم نبوت کے سب سے بڑے ڈاکو، سب سے بڑے چور وہ دیوبندی نہیں ہیں بلکہ بریلی ہیں۔ پھر مزے کی بات، اس تحذیر الناس کو لے کر آج تک معاذ اللہ کسی دیوبندی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کو پڑھ کر مزید ختم نبوت پر اس کا شرح صدر ہوا۔ جبکہ یہ عقیدہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا نبی مان لیا جائے، اس عقیدے کو اپنانے کی وجہ سے بریلی حضرات نے باقاعدہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اس مرزائی نے باقاعدہ ویڈیو پیش کی مولانا سعید احمد اسد کے ساتھ، ایک بریلی عالم کھڑے ہوئے سوالات کے سیشن میں، اور مولانا سعید اسد صاحب نے پوچھا، اسے سوالات کیے اس عقیدے کے تھے، تو اس کمبخت مارے نے باقاعدہ یہ اقرار کیا کہ سب سے آخر نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے، جس کے آج سربراہ اشرف آصف گوندل اس کی پارٹی بنتی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے تو آپ کے اندر ایک گروہ باقاعدہ پیدا ہو چکا ہے جو اس بات کے اقرار کرتا ہے کہ خاتم النبیین حضور نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین معاذ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس مرزائی نے وہ سب کچھ پیش کیا اور باقاعدہ اعلان کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو تو ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم مناظرہ جیتے ہوئے ہیں۔ تو اس عقیدے کو لے کر مرزائی اپنے مناظرہ جیتنے کے دعوے کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو جس عقیدے کو لے کر مرزائی اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں اور آج کے زمانے میں اپنے عقیدے پر سب سے مضبوط دلیل پیش کر رہے ہیں، آپ نے اسی کو عقیدہ اپنایا ہوا ہے، اور اس کے نہ ماننے والوں کو مولانا سعید احمد اسد صاحب کو اشرف سیالوی پر آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ آپ یہاں کیا کہیں گے؟ یا تو اقرار کر لے کہ ہاں مرزائی صحیح کہہ رہے ہیں، یا یہی کہیں گے نا کہ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ دے رہے ہیں، ہماری بات کو غلط معنی پہنا رہے ہیں، غلط معنی کر رہے ہیں۔ تو یہی کچھ وہ تحذیر الناس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، تحذیر الناس سے استدلال کرے تو امام نانوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی کفر کے فتوے کی زد میں آتے ہیں، تحذیر الناس سے استدلال کرے تو اس کو آگ لگا دو، اور سعید اسد صاحب سے استدلال کرے، اشرف سیالوی سے استدلال کرے تو وہ سلطان المناظرین ہو جائے، اشرف آصف جلالی سے استدلال کرے تو وہ اشرف العلماء ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائے اس مرزائی مناظر صاحب کی اس استدلال کو کہ آپ لوگوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے نبی ہیں، یہ تو بریلیوں میں فرقہ موجود ہے، اگر نہیں وہ اول الانبیاء، آپ فتویٰ لگائیں کہ جو کہ وہ پہلے نبی ہیں وہ کافر ہیں،
جب تک آپ یہ فتویٰ نہیں دیں گے وہاں سے بات آگے نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو مدعی آپ ہیں. اب آپ ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ کے بزرگان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور بھی ان کا نام نہیں میں لوں گا کیونکہ پھر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، وہ تو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے پہلے بھی ان کا نورانی وجود میں تھا اور پھر دوسرے انبیاء تھے، کیونکہ حدیث میں کنت خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. اور اس پہ آپ بریلویوں کے منازع بھی ہوتے ہیں. آپ اشرف علی جلالی کے ساتھ ہیں یا سعید احمد اسد کے ساتھ ہیں، یہ آپ کو بتانا پڑے گا، مبہم بات نہیں رہتی. ٹھیک ہے، سب بھائی غور سے سنیں. یہ جو انہوں نے ابن عربی کا حوالہ پیش کیا فصوص الحکم سے، اس سے منازع ہی ختم ہو گیا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ ان کا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ابھی انہوں نے جو حوالہ پیش کیا غلطی سے کر دیا، شاید گوگل پہ انہوں نے کاپی پیسٹ کرنا اور غلط حوالہ نکل آیا. فصوص الحکم کی جو انہوں نے عبارت پیش کی اس میں حضرت ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں، تو بات تو ختم ہوگی. ختم نبوت کا آپ نے دعویٰ آپ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ نے کیا دعویٰ کر دیا؟ آپ نے واضح تسلیم کیا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں، اور آپ کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تو ختم نبوت تو ختم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں، ان کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. حوالہ آپ نے پیش کیا، منازع تو ختم ہو گیا. دعویٰ آپ کا تھا کوئی پیدا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں اور آپ کے بعد 124,000 انبیاء آئے ہیں. تو یہ اصل بات ہے کہ بریلویوں کا تو ختم نبوت کا کوئی تعلق ہی نہیں. اسی وجہ سے سعید احمد اسد اور دوسروں کا اس پہ اختلاف ہوتا ہے. اب میں سعید احمد اسد کی ایک ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بریلوی ہیں یہ شیعوں کی طرح ختم نبوت کے سب سے بڑے منکر ہیں. اور اس کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا بیٹے ایک بات بتاؤ، سب نبیوں کے آخر میں اللہ نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ جبال کریمہ کا سلسلہ سے حوالے سے سرکار خاکہ میں مبعوث ہوئی. نہیں، میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، میں یہ پوچھ رہا ہوں سب نبیوں کے آخر میں اللہ کریم نے کس کو منصب نبوت عطا فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب ہے آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہوئے. جبال کریمہ کا سلسلہ کی نبوت پہلے منسوخ ہو چکی تھی. بہرحال میرا خیال یہ ہے، میری بات سنو، میرا خیال ہے میرے آقا سے یہ منصب نہ چھینو. خاتم النبیین کا منصب اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا کیا. خاتم آخری کو نہیں کہا جاتا، خاتم مہر کو کہا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے یہ تم مرزیوں کی بولی بول رہے ہو یا اہل سنت کی؟ اسی طرح ایک اور مناظرہ نیٹ پر اسی مرزائی کا موجود ہے جو 9 اپریل 2025 کو اپلوڈ ہوا، اور اس کا نام احمدی مسلم ڈیبیٹس بریلوی مفتی کنڈیشن آف مریم. کشتی نو کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوا اور پھر 10 ماہ حمل میں رہا اور پھر مجھ سے مریم سے میں عیسیٰ علیہ السلام بن گیا. اس پر ہمیں بھی اعتراض ہے اور بریلی حضرات کو بھی اعتراض ہے. اب بریلی مناظر نے اسی عبارت پر اعتراض کیا تو مرزائی مناظر نے باقاعدہ تذکرۃ الاولیاء کے حوالے پیش کیے کہ اس سے بڑی بڑی باتیں تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے. سر الاسرار جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور ہمارے بریلی بھائی اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کہتے ہیں، اسے پیش کیا اور پھر کہا کہ آپ کے گھر میں تو اس سے بھی بڑی بڑی گستاخیاں ہیں. مولانا مزا خان صاحب کی ملفوظات پیش کی.
کہ آپ تو خدا کے لیے بیوی مرزا غلام احمد قادیانی تو مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، وہ بھی استعارہ کے رنگ میں استعارہ ہے وہ، جبکہ آپ کے گھر کے اندر تو مولانا مرزا خان صاحب نے اللہ کے لیے معاذ اللہ بیوی ہونے کا، زوجہ ہونے کا عقیدہ پیش کیا، یہ چیزیں باقاعدہ اس نے پیش کی۔ پھر اس نے ایک اور اس کے اندر بریلی آیا ڈیبیٹ کی اور کہا کہ تم خود ختم نبوت کے منکر، تم تو لا الہ الا رسول اللہ، لا الہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہو۔ اس بریلی بھائی نے انکار کیا کہ نہیں، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ تو اس نے باقاعدہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا کہ وہ تو دفاع کرتے ان کلموں کا اور آپ انکار کرتے ہیں۔ تو کوئی جواب اس بریلی بھائی سے نہیں ہو سکا۔ ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح مرزائی اپنے باطل عقیدوں کے لیے مولانا مرزا خان صاحب کی کتابیں اور صوفیاء کی کتابیں اور پیر مہر شاہ صاحب کی کتابیں پیش کریں۔ ملاحظہ فرمایا۔ میں آپ کو دو حوالے دکھاتا ہوں، پہلے تذکرۃ الاولیاء کا۔ اب بایزید بستامی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، یہ غور سے آپ نے سنی بات۔ ان کو پوچھا کہ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے آپ سے سوال کیا، فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کرسی بھی میں خود ہوں، اور پھر قلم کے متعلق بھی فرمایا کہ میں بھی قلم ہوں۔ پھر ان کو پوچھا کہ اللہ کے بہت مقرب ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا وہ سب میں ہوں۔ انہوں نے کہا میں محمد ہوں، ابراہیم ہوں اور موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور کہا وہ سب میں ہوں، یعنی تمام انبیاء کا انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اب کیا یہ روحانی طور پہ یا جسمانی طور پہ؟ واضح کے روحانی طور پہ ہے۔ پھر حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو کہ سب اولیاء میں افضل ہیں احمد رضا خان کے نزدیک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ھذا وجود جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا وجود ہی رسول اللہ کا وجود ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل غلط باتیں کی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جسمانی طور پہ کوئی ہے، بلکہ آپ کی جو تفاسیر ہیں ان میں واضح ہے۔ یہ دیکھیں تفسیر روح البیان، جو کہ بریلیوں کے لیے بہت اہم تفسیر ہے، اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ ایک جسمانی حیض عورتوں کو ہوتا ہے اور مردوں کو روحانی حیض ہوتا ہے۔ اب کیا آپ اس کو جسمانی طور پہ لیں گے کہ آپ کے جو عالم نے کہا اس کا مطلب ہے مردوں کا؟ اصل میں یہ آپ کی کتاب سر الاسرار ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا تو نہیں آپ انکار کریں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے علماء نے کیا۔ اس میں کیا لکھا ہے یہ دیکھیں آپ، اس میں لکھا ہے، اب میں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، مجھے ایک سیکنڈ ہے۔ اہل اللہ اللہ تعالی کی دلہنیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اولیاء اللہ اللہ کی بیویاں ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ جسمانی طور پہ جو بیویاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں اللہ کی، اس کا آپ دفاع کریں آپ دفاع۔ یہ لوگ اللہ کی بیوی بھی مانتے ہیں۔ احمد رضا خان کا یہ حوالہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ایک صوفی کا ذکر کریں جس کا نام موسیٰ سہاگ ہے۔ یہ آپ نے سنی ہوئی یہ بات؟ نہیں، میں نے پہلی دفعہ سنی ہے آج۔ ہاں، تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک صوفی کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کی تو ان صوفی بزرگ نے کہا ہے اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، کہ کبھی مرنا، وہ مرے گا نہیں، اور یہ لوگ مجھے بیوہ کہہ دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تک کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں، یعنی ایک صوفی بزرگ تھے، چوڑیاں پہنتے تھے، سرخ لباس پہنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ میرا خاوند ہے، وہ حی لا یموت ہے۔ اور احمد رضا خان کی اپنی اس کے بارے تشریح کہ یہ صوفی صاحب تحقیق تھے، تو ان کے نزدیک تو اللہ کی بیوی بھی ہے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، یہ تو میں نے تو فرسٹ ٹائم آج دیکھا ہے، اللہ کی قسم میں تو حیران ہو گیا یہ بات دیکھ کے
یہ تو بہت بڑا ایک اللہ کے اوپر بہتان، اللہ معاف کرے، یہ تو کفر ہے۔ اور میں اس پر جتنے بھی بریلوی ہیں پوری دنیا میں جو دیکھ رہے، صرف آپ کو شاعری جی کا جی کافی پتہ ہے، میں ہدایت کے بخشش کے بعض اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے بس ان کی تشریح کرنی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ احمد رضا خان کیا لکھ کے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ہوں خود ہی پڑھ لیں، میں زوم ان کرتا ہوں، آپ جی حیران جی ہوں گے کہ انہوں نے کیا یہاں پہ لکھ دیا۔ اگر اونچی آواز میں آگے دیکھیں اور خوفناک تو بات تو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے محتاج و گدائم و تو ذوالتاج و کریم شیئن للہ شیخ عبد القادر۔ جوید صاحب آپ بریلوی ہیں، ذرا یہاں عبد بہت القادر سے مناظرے کے دوران تھوڑی مدد مانگے کہ اے عبد القادر اس مناظرے سے مجھے مدد دے کے کوئی دلیل آ جائے مجھے، جس سے میں اس کفریہ شرکیہ عبارات کا جواب دے سکوں کہ آپ کے پیر میر علی شاہ نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے کہ یہ ایک حالت گزرتی ہے حقیقت محمدیہ والی۔ آپ تو کہتی ہے جھوٹا، کس سے آپ کے مجدد پیر میر علی شاہ گولڑا شریف تو اس کا دفاع کرتے رہے ہیں، تو غلط باتیں نہیں آتی۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ مکیاس النبوہ میرے پاس بریلی بھائیوں کی غزالیہ زما راضی و درام مولانا عمر اچھروی صاحب کی ہے۔ یہ اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب مرزائیوں کے خلاف لکھی گئی ہے۔ اگر محض تعزیر الناس مرزائی پیش کرتے تو اتنی موٹی کتاب قرآن و حدیث کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس پر عجیب، یہ میرے پاس المقیاس پبلشر داتا دربار لاہور کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کی دو جلدیں ایک ساتھ ہیں۔ اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 252 بن رہا ہے، اور مسلسل کتاب کا صفحہ نمبر 676 بن رہا ہے۔ اس میں باقاعدہ عنوان ہے جوابات دلائل امکان نبوہ از اقوال بزرگان۔ مرزائی جو حضور کے بعد نبوت کے ممکن ہونے پر بزرگان دین سے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کو انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں پہلا نمبر ابن عربی کی فتوحات مکیہ کا ہے، امام جیلی رحمہ اللہ کی الانسان الکامل ہے، اور پھر ملا علی قاری کی موضوعات کبریٰ کے حوالے ہیں۔ تو آپ یہاں کیا کہیں گے؟ کیا یہ بزرگان بھی مرزائیوں کو چور دروازہ فراہم کر رہے ہیں نبوت کا؟ آخر میں خود بریلی مفتی صاحب کا ایک قول حق آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات بڑے بڑے متعصب سے بھی حق بات نکلی جاتی ہے۔ یہ مفتی مبشر رضا صاحب ہیں، مرزائیوں سے مناظرے کرتے رہتے ہیں نیٹ کے اندر۔ انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا کہ مرزائیوں کی عادت ہے، جب وہ دیوبندیوں سے مناظرہ کریں گے تو دیوبندی عبارات اور بزرگان اس طرح پیش کریں گے مناظرے کا عنوان خراب کرنے کے لیے، خلط ملط کرنے کے لیے، اور جب بریلیوں سے وہ مناظرہ کریں گے تو بریلی بزرگوں کی عبارات پیش کریں گے، تو ان کی عادت ہے۔ تو یہاں خود آپ کا مفتی اور وہ مفتی جو باقاعدہ مرزائیوں سے مناظرے کرتا ہے، نیٹ پر اس کے مناظرے موجود ہے، وہ اس بات کے اقرار کر رہا ہے کہ یہ مرزائیوں کی عادت ہے، صرف دیوبندیوں کی تعزیر الناس کو پیش نہیں کرتے، صرف غیر مقلدین کی باتیں پیش نہیں کرتے، اہل الحدیث کی باتیں پیش نہیں کرتے، بلکہ جب بریلیوں کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو بریلیوں کی عبارتیں بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اب کیا آپ کہیں گے کہ بریلیوں نے بھی چور دروازہ دیا ہے مرزائیوں کو؟ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، لندن مناظرے کے حوالے سے ایک دو بات عرض کرنی ہے کہ کچھ دوستوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ وہ جناب دیوبندی عبارات کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قادیانی بھی جو ہے وہ اپنی سپورٹ کے اندر یہ عبارتیں پیش کرتی ہیں۔ کارڈ جو ہے یہ قادیانی تقریباً ہر مناظرے کے اندر یہ کھیلتے ہیں۔ وہ مناظرے ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر جا کے دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں قادیانیوں کے ساتھ مناظرے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا مناظرہ ہوگا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کارڈ نہ کھیلا ہو۔ اور یہاں دیوبندی وہابیوں کی جگہ پہ کوئی بریلوی علماء جاتے تو انہوں نے پھر وہ بریلوی کارڈ کھیلنا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ حضرت اور فلاں اور چشتی رسول اللہ اور یہ والا رسول اللہ، وہ اس طرح کی بات لے کے آنی تھی۔ اس لیے خدا را اپنی ذاتی شہرت اور ذاتی حسد اور بغض کے لیے ختم نبوت جیسا اتفاقی پلیٹ فارم کو متنازع نہ بنائیں۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں مولانا احمد سید کاظمی نے تمام تر اختلافات کے ہوتے ہوئے، اسی تحذیر الناس کے ہوتے ہوئے، علماء دیوبند کے ساتھ ان کی
سربراہی میں ختم نبوت کا کام کیا۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ تحذیر الناس کے ہوتے ہوئے تمام تر اختلافات کے باوجود مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک پلیٹ فارم میں علماء دیوبند کے ساتھ مرزائیوں کے خلاف کام کیا، اور آج بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت تمام بریلی علماء اور علماء دیوبند اور اہل الحدیث اسی پلیٹ فارم، جو علماء دیوبند کا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے تحت وہ اس کاز کو لڑ رہے ہیں، اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر مرزائیوں کے مقابلے میں وہ یکجا اور یک قالب ہے۔ خدا را اس اتفاقی پلیٹ فارم کو آپ اپنے ذاتی مفادات اور کسی خاص پس منظر میں مرزائیوں کو درپردہ قوت دینے کے لیے اسے متنازع نہ بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔